اگر مجلس پڑھے تو وہ ضروری سمجھدا ہے کہ سامنے والا بندہ اس دی گل سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. تو یہ دو چیزاں جڑیاں دسن واسطے ضروری ہے کہ یا بول کے دسو یا پھر ہاتھ اٹھا کے دسو جو سمجھ آندی پئی ہے. ٹھیک، کیوں ذکر وچ بیٹھنا ثواب، بولنا اس سے بھی زیادہ ثواب. یہ بات میری نہیں ہے، آپ کا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ جو ہماری محفل میں بیٹھ کر ہمارے حق میں اپنی زبان ہلاتا ہے پھر قبر میں وہ زبان نہیں ہلاتا، ہم اپنی زبان ہلاتے ہیں. قبر میں وہ اپنی زبان نہیں ہلائے گا، ہم بولیں گے. اور معصوم کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا. اسلام پہ قبلہ، اسلام پہ دو ہستیوں کا بڑا خرچہ ہے. میں چاہتا ہوں کچھ سمجھا کے جاؤں. اردو سمجھ آ رہی ہے جی؟ اسلام پہ دو ہستیوں کا بڑا خرچہ ہے. پہلی ہستی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام. بول لو یار، بول لو بول لو. دوسری ہستی جناب ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اسلام پہ ان دو ہستیوں کا بڑا خرچہ ہے. اس لیے جب جناب ملکۃ العرب اس دنیا سے اگلی دنیا پہ جا رہی تھی، حضور نے رو کے کہا خدیجہ میں تیرے احسان کیسے اتاروں، آج جو یہ اسلام ہے تیرا مقروض ہے. آج جو یہ اسلام ہے تیرا مقروض ہے. تیرا احسان کیسے اتاروں میں نہیں اتار سکتا تیرا احسان. اسلام جب نازل ہوا اللہ کی طرف سے تو جو اللہ اسلام دے رہا ہے اس نے یہ بھی تو بتانا تھا کہ اس کو پھیلانا کیسے ہے. بتانا تھا نا. ایسے تو نہیں اگر آپ مجھ کو بلائیں، دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مجلس پہ بلائیں آپ کہ جی دانیال عباس نقوی ملتان سے سفر کر کے آئے، ادھر آ کے دولت پور میں مجلس پڑھے. ٹھیک ہے، ریاض بھائی مجھے بلا لیں، میں ادھر آ جاؤں. وہ کہیں جی سارے ذاکر پڑھ گئے ہیں، اب آپ ہمارے لیے خاص ہیں، آخر میں آپ نے پڑھنا ہے. توجہ، مسکرا کے جواب دیجیے گا. اب آخر میں بھائی جان آپ ہیں، میں کہوں جی ٹھیک ہے. آگے میں آؤں، مجمع میں بیٹھے ہوں بچے بوڑھے جنہیں نہ سننا آتا ہو، جنہیں نہ بولنا آتا ہو، میں کہوں مجھے بلا کے میری بے عزتی کی ہے. توجہ، میں کہوں مجھے بلا کے میری بے عزتی کی ہے. جب میری انسلٹی کرنی تھی مجھے بلایا ہی کیوں جب یہ سنتے ہی نہیں. اب مصطفیٰ عرب میں آئے، سامنے دیکھا کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی کہتا ہے کافر ہے، کوئی کہتا ہے مشرک ہے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے. اب مصطفیٰ نے اللہ کی طرف دیکھا، کہا جب ان جیسے لوگوں میں بھیجا مجھے بلایا ہی کیوں. دیکھ کے کہتے ہم نے تجھے خاص بنا کے بلایا ہے. حیدری، ہم نے تمہیں خاص بنا کر بھیجا ہے. آئے لوگ، آدم آیا، کیا کیا؟ کلمہ پڑھایا. کتنا عرصہ چلتا رہا مجھے بتائیے، کتنا عرصہ چلا؟ محدود لوگ، ان کے ہاتھوں پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا. آدم چلے گئے، کوئی ثابت کر دے ان کے جانے کے بعد ان کا کلمہ رہ گیا ہو، کوئی ثابت کر دے. نوح آئے، انہوں نے تبلیغ کی، بڑی تبلیغ کی، کچھ لوگوں کو مسلمان کیا، ان کو کلمہ پڑھایا. پھر ابراہیم آئے، ابراہیم نے بھی مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا. پھر اسماعیل آئے، اسماعیل نے بھی تبلیغ کی، اسحاق نے بھی کی، یوسف نے بھی کی. آج تک کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. کوئی بندہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا. اس کی وجہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی نبی کے پاس نہ علی تھا، نہ حسن تھا، نہ حسین تھا، کچھ بھی نہیں تھا. میرے مصطفیٰ کے پاس 12 امام تھے.
میرے مصطفیٰ کے پاس 12 امام تھے جنہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ اسلام ہے، اپنی گفتار سے بتایا، اپنے کردار سے بتایا، اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو اسے نبھایا۔ لقب ہے میرے مولا رضا بادشاہ کا، اپنی گفتگو پہ واپس آؤں گا۔ ضامن آہو، آہو کسے کہتے ہیں؟ توجہ، جو عربی زبان جانتے ہیں، ہرن کو کہتے ہیں، کہتے ہیں نا ضامن آہو۔ کیا واقعہ ہے؟ شکاری ہرن کے پیچھے، اس کے ساتھ اس کا بچہ دوڑتا دوڑتا گیا، اس نے بچہ پکڑ لیا، ہرن گیا مولا رضا بادشاہ کے پاس۔ توجہ یار، توجہ توجہ، ہرن گیا مولا رضا بادشاہ کے پاس، رو کے کہتا ہے علی کے بیٹے اس نے میرا بچہ پکڑا ہے، واپس دلائیے۔ ہائے 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 ہائے، اس نے میرا بچہ پکڑا ہے، مجھے واپس دلائیے۔ شکاری کو بلا لیا، جی مولا حکم کیجیے۔ علی کے بیٹے نے مسکرا کے کہا اس کا بچہ اسے واپس کر، میں جانوں تو جانے۔ توجہ بھائی، توجہ بھائی، اس کا بچہ اسے واپس کر دے، تو جانے میں جانوں، میں ضامن، اگر یہ نہ آئی واپس تو میں تجھے دوں گا۔ ان کے پاس کوئی کمی تھی؟ قبلہ معصوم اسے کہتے ہیں جو فصل الخطاب رکھتا ہو، جب بھی کہیں پہاڑ پہ کھڑا ہو کے کہے اے کبو آ جاؤ تو وہ آ جائیں۔ فصل الخطاب رکھتا ہے معصوم، معصوم بول سکتا ہے، جانوروں کی سمجھ سکتا ہے، معصوم کوئی ایسے بن جاتا ہے۔ اس نے کہا مولا مجھے گارنٹی دیجئے، شکاری نے کہا میں اسے جانے دیتا ہوں۔ ہرنی نے کہا مولا میں نے کرنا کیا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے، دودھ پلانے کے بعد اس کو واپس چھوڑ کے جانا ہے۔ توجہ بھائی، دودھ پلانا ہے، دودھ پلا کے اسے واپس پہنچانا ہے۔ شکاری نے کہا ٹھیک ہے لے جا، تیرا انتظار کروں گا۔ اب وعدہ کس نے کیا ہے؟ رضا بادشاہ نے کیا ہے۔ رضا بادشاہ نے وعدہ کیا ہے، رضا بادشاہ نے وعدہ کیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ اپنے قول میں، یہ اپنے فعل میں کوئی محمد جیسا ہے، کوئی علی جیسا ہے، کوئی حسن جیسا ہے۔ کچھ وقت گزر گیا، یہ شکاری کھڑا رہا، یہ شکاری کھڑا رہا، دیکھتا ہے کیا ہے، ہرنی آ رہی ہے، بچہ بھی ساتھ ہے، ہرنی آ رہی ہے، بچہ بھی ساتھ ہے۔ کہتا ہے یا رضا بادشاہ یہ کیا ہے؟ دیکھ کے کہتے ہیں پہچانا نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ پہچانا نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے بلا، ساؤنڈ دی آواز کھولو تھوڑی جی، آواز کھولو۔ پہچانا نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے جب تک وہ نہ کہے، اس کے حکم سے بولتے ہیں۔ تبلیغ شروع ہوئی کہاں پہ؟ ابو طالب کا گھر۔ حکم خدا آیا کہ محمد اب سارے سلسلے ختم ہو گئے، آدم آیا تھا ہم نے اسے واپس بلا لیا، ابراہیم آیا تھا ہم نے اسے بھی واپس بلا لیا، نوح کو بھیجا تھا اسے بھی واپس بلا لیا، اب ہم نے تجھے بھیجا ہے، ہم چاہتے ہیں تجھے بلا لیں، تیرا کلمہ رہ جائے، تجھے بلا لیں، تیرا کلمہ باقی رہ جائے، پوری دنیا تک کلمہ تیرا باقی رہ جائے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے جی مالک، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں تم خود جانتے ہو، عرب والے یہ کھانے کے شوقین ہیں۔ توجہ، یہ کھانے کے شوقین ہیں۔ عرب کے لوگ تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو صبح ناشتے میں اونٹ کھاتے تھے، توجہ، رات کی روٹی بھی اونٹ کھاتے تھے۔ اب حضور نے ان کو بلایا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، یا ایھا القریش اکٹھے ہو جاؤ۔ جی ابو طالب کے بھتیجے کرنا کیا ہے؟ اب مسکرا کے کہتے ہیں میں نے تمہیں کھانا کھلانا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلے۔ پہلے یہ گل پوچھی نا انہیں
भी सानू जो सड़ी आई कम केरा कराना है, कोई मुशक्कत तो नहीं लेनी हमसे। हजूर ने कहा नहीं, कुछ नहीं कहना, बस तुम आओ मेरे पास खाना खा के चले जाओ। ये अल्लाह की तरफ से हिदायत थी कि इनको बुला, खाना खिला। ठीक है मालिक, बुला लिया। 40 बंदे अबू तालिब के घर में दाखिल हुए। 40 बंदे आके बैठ गए। हजूर ने कहा अली अंदर जा, मलिकतुल अरब के हाथ से बना हुआ खाना लेके आ। तवज्जो, अंदर जा खाना लेके आ। अली अंदर गए। एक तश्त में बकरी की एक टांग रखी हुई थी, एक रान पिंडली उठा के ले आए। वो देख के खिलाने लगे। उन्होंने कहा असी उठ खाने, इतना खाना की करेगा, असी उठ खाने। उन्होंने कहा कि जी अबू तालिब के भतीजे हमें मजाक करने के लिए बुलाया है। तवज्जो, हमें मजाक करने के लिए बुलाया। नबी ने कहा नहीं, कुछ सिखाने के लिए बुलाया है, कुछ सिखाने के लिए बुलाया है। उसने कहा ठीक है। सब हैरान परेशान कि जी होगा क्या, कौन खाएगा। वो सोचता था मुझे नहीं मिलेगा, उसने कहा मुझे नहीं मिलेगा, उसने कहा मुझे नहीं मिलेगा। इधर रसूल ने कहा अली खाना मुझे दिखा, अली खाना मुझे दिखा। लेके आए। नबी ने एक लुकमा तोड़ा, फरमाया इन साहब को खिला दो। 40 बंदे जो ऊंट खाने के बाद भी जो सैर नहीं होते थे, सब खा रहे थे। खा 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 कर थक गए, खाना खत्म नहीं हुआ। खा खा कर थक गए, खाना खत्म नहीं हुआ। अबू जाहिल कपड़े झाड़ के उठा, देख के कहता है इसने हम पे जादू किया है, इसने हम पे जादू किया है। अबू तालिब के भतीजे ने जादू किया है। सब परेशान जी, सब ने खा लिया, फिर बच भी गया। उन्होंने कहा ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करता है। लुत्फ आ रही है, समझ आ रही है गा? अब आगे देखते हैं किबला इसने आगे क्या करना है। फिर नबी ने कहा अली जाओ अंदर से बकरी का दूध लेके आओ। किबला इतनी कैपेसिटी रखते हैं ये बंदे, एक कुआं पानी दा पी सकते हैं, एक कुआं पानी दा ही पी सकते हैं। उसने कहा जाओ बुला के ले आओ, दूध ले आओ। सलवात पढ़ लें बाबा से बुला, सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। आगे जल्दी तो नहीं है, बड़ी जल्दी, बस खत्म करने लगे हैं जी, फिर कल इंशाल्लाह शुरू कर ले सैं तो ठीक। उसने कहा कि मोहम्मद ने जादू किया है। अब मुस्तफ़ा ने भेजा अली को जाओ दूध लेके आओ, जाओ दूध लेके आओ। अब अली फिर अंदर गए, बाहर प्याला दूध का लेके आ गए, प्याला दूध का लेके आ गए। उन्होंने देखा फिर मजाक, फिर हमसे मजाक। बहुत ज्यादा खाने पीने वाले एक प्याले से क्या रज जाएंगे, समझो शायर हो जाएंगे। अबू तालिब के भतीजे फिर मजाक करता है, फिर मजाक करता है। अब कहा अली दूध मेरी तरफ ला, अली दूध मेरी तरफ ला। रसूल ने फिर दूध चखा, फिर कहा जा तू पी, तू पी, तू पी। 40 बंदे ने दूध पी लिया, वैसा का वैसा था। ये फिर तड़प के कहता है मुस्तफा जादू क्यों करता है, मुस्तफा जादू क्यों करता है। जादू ना कर। अच्छा कहना क्या चाहता है ये बता। दिल ही दिल में कह रहे थे हम तेरे चुंगल में नहीं आते, मगर फिर भी बता तू कहना क्या चाहता है। देख के कहते हैं मैं अल्लाह की तरफ से नबी हूं। यही बात थी, उठ के चले गए, उठ के चले गए। रसूल परेशान हो गए, बस खत्म करने लगा, परेशान हो गए। बुलाया अबू तालिब को, अब क्या करें। उन्होंने कहा अब दोबारा बुलाते हैं। हस्बे मामूल दूसरा दिन एक बकरी की टांग, एक प्याला दूध। फिर उन्होंने कहा जादू किया हुआ है, हमारी आंखें चुंधिया गई हैं, तुम करना क्या चाहते हो,
تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ادھر رسول نے بات شروع کی، یہ چلے گئے، ادھر رسول نے بات شروع کی، یہ چلے گئے۔ تیسرے دن ابو طالب نے کہا آج بلاؤں گا بھی میں، کھلاؤں گا بھی میں، بلاؤں گا بھی میں، کھلاؤں گا بھی میں، دیکھوں گا کون سا بندہ اٹھ کے جاتا ہے، کون سا بندہ بیٹھ کے تیری بات سنتا ہے۔ اے محمد میں تیرا چچا ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، کل جو بھی آئے گا، کل جو بھی آئے گا میں دیکھوں گا واپس کیسے جاتا ہے، واپس کیسے جاتا ہے۔ پھر یہ سارے اندر آ گئے، 40 بندے بیٹھ گئے کہ آج پھر کھانا ہے، آج پھر کھانا ہے۔ کھانا کھا لیا، دودھ پی لیا۔ محمد نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اللہ ایک ہے۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی، ابو جہل اٹھا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے ابو طالب نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا ابو طالب نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، دیکھ کے کہتے پہچان لو میں علی کا بابا ہوں۔ وما لنا الا البلاغ۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ واجب سمجھ کے سارے صحبان درود بلند آواز نال پڑھو۔ فرمان ہے محمد ابن المحمد دا، علی ابن العلی دا، متقی ابن المتقی دا، سید ابن السید دا، معصوم ابن المعصوم دا، والی کاظمین دا، والد زامن آہو دا، ستویں لال ولایت فرمیندن جڑا بندہ ساڈی جاتے درود پڑھدا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا۔ سارے سے بان درود پڑھو جی۔ تو سارے سے بان دا ٹھرایا رات دے اس وقت تائیں ذکر نجات سنن واسطے تشریف